फिर ये सारी बातें जब होंगी तो फिर हम ये कहने पे मजबूर ना हो कि कोई HEC के साथ इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों है, आप साइड भी ले रहे हैं। हर महकमे के अंदर आप कोई पैसे खिलाने वाले हैं तो आपको काम मिलेगा, नहीं खिलाने वाले हैं तो नहीं मिलेगा। तो जब ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं। वालिदैन का प्रेशर अलग से था तो आधे घंटे तक एम्बुलेंस ना आना एक सवालिया निशान है। कंपेन करें, शऊर दें लोगों को कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इस दवाई के इस्तेमाल से बच्चों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, तो वालिदैन पहले ही ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार हों। यहाँ पे सैलाब आता है तो उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स रखे जाते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट्स किसी की जेब की नज़र होते हैं। इस क्वेश्चन के 20 नंबर हैं तो उसको 30 नंबर मिले हैं। तो इतना सारा मिसमैनेज नहीं होता, इतनी सारी गलतियाँ खामियाँ नहीं होती, कभी हमने पहले नहीं देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GMN के खुसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद नदीम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं CEO GMN जनाब ताहिर साहब। सर वेलकम टू द स्टूडियो। बहुत शुक्रिया सर, कुछ इश्यूज़ हैं जो करंटली हम इसके ऊपर आज बात करना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले आज हम फील्ड पे भी गए, जो डिवॉर्मिंग टैबलेट्स जो स्कूल के बच्चों को खिलाई जा रही है उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आज हमने देखे कि कोई 30 स्टूडेंट्स को वो दवाई दी गई जिसमें से तकरीबन 15 स्टूडेंट्स की जो हालत थी वो अनस्टेबल रही। हम साइड पे भी गए, हमने देखा कि जो पेरेंट्स थे उनके बड़े इशूज़ थे, जो स्कूल इंतज़ाम में भी बड़े परेशान थे। इस हवाले से क्या कहते हैं सर आप? देखिए, शायद हम भी गए थे उसी साइट पे, हमने वालिदैन से, स्कूल इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट इंतज़ामिया से बात की। ये ज़ाहिर है कोई भी काम होता है तो उसके फ़ायदे होते हैं। कीड़े मार दवाई के तौर पर पूरी दुनिया में ये मुहिम चलाई जाती है, कैंपेन्स चलती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हमने देखी है कि अगर तो ऐसी कोई कैंपेन आपने चलानी है तो इसके हवाले से पहले आप कैंपेन करें, शऊर दें लोगों को कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इस दवाई के इस्तेमाल से बच्चों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, तो वालिदैन पहले ही ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार होंगे। दूसरी बात यह है कि आज हमने इस हवाले से दुनिया भर में ये काम हो रहा है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी रिसर्च की। जो हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर्स हैं उनको भी सुना। ये कहना है उनका कि इस दवाई के इस्तेमाल से डिवॉर्मिंग कैंपेन के दौरान जो टैबलेट्स यूज़ होते हैं उससे बच्चों के अंदर जो कीड़े होते हैं उनके ऊपर असरअंदाज होती है दवाई, तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। तो कुछ वक्त के लिए उन बच्चों के पेट में मरोड़ होना, वोमिटिंग होना और बेहोशी तारी होना ये एक अमल है और इसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, अगर आप इसी बात को मानते हैं तो इस हवाले से आपको चाहिए कि आप एक तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को इंश्योर करें या फिर ऑन कॉल इंश्योर करें। हम जैसे वहाँ मिले, वालिदैन का भी ये कॉन्सेंस था कि अगर ये किसी डॉक्टर के या किसी डिपार्टमेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे हो रहा है तो कम से कम ऑन कॉल कोई डॉक्टर होना चाहिए या अब आप देखें डिपार्टमेंट का रिस्पांस तैयार होना चाहिए। इसके ऊपर लोग परेशान थे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। आपकी एम्बुलेंस आधे घंटे, उन्होंने बताया कि आधे घंटे तक वो परेशानी के आलम में रहे, वालिदैन का प्रेशर अलग से था, तो आधे घंटे तक एम्बुलेंस ना आना एक सवालिया निशान है। तो महकमा सेहत को चाहिए या जो भी वे प्रोग्राम चला रहे हैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, उनको चाहिए कि कम से कम इस तरह के इक़दाम भी उठाए ना। आपको पहले से पता है कि दवाई के असरात पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। ठीक है कि कोई ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं होगा आपके लिए, लेकिन वालिदैन के लिए उनके बच्चे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। तो आप पहले तो शऊर दें, वालिदैन को बुलाएं एक दिन और उनके सामने रखें ये प्रोग्राम, उनका आप कंसेंट लें, आप उनकी रजामंदी को इंश्योर करें और उसके बाद फिर आप कैंपेन करें। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस तरह की कैंपेन्स का फ़ायदा होता है बच्चों को। और भी बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनकी नीड होती है, तो अगर आप इस तरह मिसमैनेजमेंट करेंगे तो फिर आइंदा बच्चों को वैक्सीन्स ही नहीं लगवाएंगे वालिदैन, फिर क्या होगा? फिर उसका नुकसान अल्टीमेटली हमारे बच्चों को होगा, हमारे जो लोग हैं उनको होगा। तो इस तरह की जब भी आप कैंपेन करें तो महकमा सेहत को चाहिए कि वो इंश्योर करें कि पहले जहन साजी करें, बिल्कुल, और वहाँ पे इंश्योर करें कि वहाँ पे डॉक्टर हो
اور کوئی تاکہ وہ سینئر ایسی پیرامیڈیکل سٹاف ہو کہ ان کی ضرورت پڑے تو ایسی صورتحال کو کم از کم وہ ٹیکل کر سکے. بالکل یہ دوائیاں بچوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، لیکن جو طریقہ کار تھا اس کے اوپر جو والدین تھے ان کے کچھ تحفظات تھے. سر دوسرے اگر ہم کرنٹ سینیریو میں بات کریں تو پچھلے سال گلگت بلتستان میں سیلاب کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی تھی. خصوصی اگر ہم ضلع گلگت کی بات کریں تو بسین کھاری کے اندر، جگلوٹ گورو کے اندر دریا کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آبادی یا زمینوں کے اوپر کٹاؤ ہوا تھا. اس سال معمولی سا پانی کا بہاؤ زیادہ ہوا ہے، بنوں کا کام اس طرح نہیں کیا گیا، یا جہاں کیا گیا وہاں وہ کام کا معیار اس طرح نہیں تھا. لوگوں کے تحفظات ہیں. آج بھی جگلوٹ گورو کے اندر لوکل عمائدین نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا. بسین کے اندر جو بند کا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے. ابھی اتنا پانی کا لیول بڑھا بھی نہیں ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ لوگوں کی زمینوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا ہے. دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے اداروں کی، ہمارے لوگوں کی، کہ سسٹینیبل پلاننگ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر کسی نے آج تک کام نہیں کیا. یہاں پہ سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد کچھ پروجیکٹس رکھے جاتے ہیں، پھر وہ پروجیکٹس کسی کی جیب کی نظر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، کام آپ معیاری کریں گے. اب پچھلے دنوں ہم چیف سیکرٹری آفس میں تھے، سامنے ایک دیوار انہوں نے کہا ٹھیکیدار نے بنائی ہے ہمارے، اور اس کے کریکس ہیں، اور انگریزوں نے جو بنایا وہ ابھی تک ایسے ہی ہے. یعنی کہ آپ کام معیاری کریں گے تو کبھی وہ نہیں ٹوٹے گی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنا ایک حصہ رکھا ہوا ہے محکموں کے اندر. آپ جائیں کسی سے، ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم خود ایک ٹینڈر میں پچھلے 2 سال سے لگے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ پیسے کی لین دین ہے، کھلا کھاتا ہے. صحت کے محکمے کھاؤ اور کھلاؤ، مطلب لگ ایسے رہا ہے. ہم الزام نہیں لگا رہے، لگ ایسے رہا ہے کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہر محکمے کے اندر آپ کوئی پیسے کھلانے والے ہیں تو آپ کو کام ملے گا، نہیں کھلانے والے ہیں تو نہیں ملے گا. تو جب ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ تھوڑا سا بڑھے گا تو وہ جو دیواریں بنیں گی وہ کیا کنٹرول کریں گی؟ کروڑوں روپے رکھے حکومت نے، اچھی بات ہے، آپ نے حفاظتی بند باندھنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن کام ناقص ہونے کی وجہ سے وہ کام ناقص ہوتا ہے، اور اس کے اوپر مانیٹرنگ ناقص ہوتی ہے، نگرانی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں پھر وہی کام اس سے زیادہ پیسوں. اور سر اگر ہم دیکھیں تو ڈے فرسٹ سے جب سے وہاں کام ہو رہا ہے کسی بھی سائٹ میں، تو لوکل کمیونٹیز کے تحفظات ڈے 1 سے ہیں. وہ لوگ کبھی سوشل میڈیا میں، کبھی سڑک بلاک کر کے کسی طرح اپنے تحفظات بتا رہے ہیں کام کے اوپر، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہے اس میں. حکومت کو اس پہ یقیناً بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب حکومت ظاہر چائنا میں ہے تو وہاں بھی اگر انٹرنیٹ چل رہا ہے تو ان تک ہم پیغام ہی پہنچا سکتے ہیں. لیکن بیوروکریسی ہے یا جو ادارے ہیں جو اس طرح کے پروجیکٹس کرتے ہیں، ان اداروں کے جو ذمہ داران ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جب ایسے پروجیکٹس ہو رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ اپنی وہ کون سی قابلیت دکھانی ہے. آیا تو ایک تو یہ قابلیت کہ آپ اگر کوئی اچھے انجینئر ہے تو آپ نے اس کا وہ پورا دیکھنا ہے کہ اس کا کام صحیح ہوا نہیں ہوا ہے، لے آؤٹ صحیح ہوا ہے نہیں ہوا ہے. آپ اس کا مٹیریل چیک کریں کہ وہاں پہ کون سا مٹیریل استعمال ہو رہا ہے. آپ اس میں چھوٹ دیتے ہیں تو پھر یقیناً ہر کوئی کہے گا آپ اس کے اندر کرپشن ہے، اس کے اندر کک بیکس لیے ہیں، کوئی پیسے لیے ہیں پیچھے. سر اس وقت گلگت بلتستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے روزگاری. ہاں، پچھلے ادوار میں یا پچھلے حکومتوں میں اپوزیشن یہ الزامات لگاتی تھی کہ آپ پیسے دو اور نوکری حاصل کرو. اس دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ مینڈیٹ اور میرٹ کا ہمیشہ سے خیال رکھتی ہے. ہم نے دیکھا ریسنٹلی ETC نے 2 ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے، ایک نائب تحصیلدار کا اور ریسنٹلی ASI کا ٹیسٹ ہوا. دونوں ہم نے دیکھا کہ پیپر شروع ہوتے ہوئے آدھے گھنٹے کے بعد ہی سوشل میڈیا کی زینت بنے. سر ایسے میں جو ایک محنت کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا ایک بے روزگار اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کیا کرے ان حالات میں؟ یا آپ اس ETC کی پرفارمنس کو، لوکل گورنمنٹ کا اس کے اوپر اندھا اعتماد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں شاید ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے، میں نے 2-3 دفعہ اس پہ بات کی ہے. اب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید ETC کے ساتھ یا HEC کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی. ایسا نہیں ہے. HEC بہت اچھا ادارہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کا سوال جی. ہے. HEC بہت اچھا ادارہ ہے. وہ پہلے لیکچررز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ٹیسٹ لیتا رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ نائب تحصیلدار کے ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ خامیاں تھی، رزلٹ میں بھی خامیاں تھی. پیپر ہوتے ہوئے پیپرز لیک ہوئے. چیف سیکرٹری صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھا
انہوں نے آگے سے کہا کہ HEC کا سسٹم اچھا ہے, یہ جو لیک ہوا تھا پیپر وہ کسی اسٹوڈنٹ کی شرارت ہے, وہ بدنام کرنا چاہ رہا ہے. انہوں نے خیر مجھے وہ اگلی بات کرنے نہیں دی. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جن کینڈیڈیٹس نے اس ٹیسٹ کے اندر حصہ نہیں لیا ان کو بھی نمبرز ملے ہیں. اچھا, جن مضامین میں یا جس مضمون میں یا جس کوشچن کے 20 نمبر ہیں تو اس کو 30 نمبر ملے ہیں. تو اتنا سارا مس مینیج نہیں ہوتا, اتنی ساری غلطیاں خامیاں نہیں ہوتی, کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہے. ہاں, پورا پیچھے سے کسی نے کوئی جابس کے بارے میں یا کسی اس طرح کی ٹیسٹنگ ایجنسی کے اندر جا کے اپنے لوگوں کو برابر کیا ہوگا, لیکن جو ریزلٹس آتے ہیں, جو پروسیجرز ہیں, ان کو کم از کم ہم نے اتنا خراب ہوتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, ایک نائب تحصیلدار کے ٹیسٹ تک ہم نے پوری آواز اٹھائی, جتنے کینڈیڈیٹس ہیں سب نے اس پہ انگلی اٹھائی, لیکن اس پہ چیف سیکرٹری صاحب نے بھی وہ تو بلکہ ڈیفینڈ کر رہے تھے, کسی حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اب وہ گریجویٹ الائنس مجھے لگتا ہے کورٹ میں ہے. ہم نے یہ پہلے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اس پہ قانونی ظاہر بھی سامنے آئیں گی. اب جو آپ بتا رہے ہیں ایسا ہے کہ بالکل میں نے خود وہ میری نظروں سے گزرے وہ پیپرز, ایک دفعہ آپ نے غلطی کی ہے یہ تو مکمل فیلئر ہو گیا, تو دوسری دفعہ پھر ایسے ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ موبائل لے کے حال میں 2001 کینڈیڈیٹ نے سر فیس پے کی ہے, 1000 فزیکل کے لیے, اتنا پیسہ جا رہا ہے, اتنا پیسہ کیوں اتنے میں PSC کے 5. اچھا, یا تو پھر ہم پھر یہ ساری باتیں جب ہوں گی تو پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور نہ ہوں کہ کوئی HEC کے ساتھ اتنی زیادہ مہربانی کیوں ہے, آپ سائڈ بھی لے رہے ہیں, تو یہ پوچھنے کا حق الٹیمیٹلی سر یہ HEC کا فیلئر نہیں ہے, ہماری لوکل گورنمنٹ. ہاں, جو آپ نے سوال پوچھا یقیناً وہ آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا تھا کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں, PTI ہمیشہ کہتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ٹیسٹ لے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, بالکل شفاف ٹیسٹ ہونا چاہیے. جو لڑکا جو لڑکی جو امیدوار ہے وہ صحیح کرتا ہے تو اس کو دے دو. ہم یہ نہیں کبھی کہیں گے کہ جی فلاں کو یا فلاں کو آپ نے دینا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری تو ہے, 1000 بچوں نے اگر کسی امتحان کے اندر حصہ لیا ہے تو ان میں سے 10 نے پاس ہونا ہے. اگر وہاں پہ آپ نے موبائل لے جانے تک کی اجازت دے رکھی ہے تو پھر تو وہ 10 تو ہو گئے بس, پھر تو ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے ٹیسٹ پاس کرنا. تو یہ صورتحال ہے. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا تجزیہ. اگلے پروگرام تک مجھے اور رانا صاحب کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.